علامہ صاحب کیسے ہیں؟ وہ شیخ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں حسن یاری صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ پاکستان، کراچی. اور تھینک یو سر، تشریف آوری کا بڑا شکریہ، آپ نے بہت ذر نوازی فرمائی ہے. حکم کریں جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر وہ آیت مبارکہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے حوالے سے. جی سر، کیا آیت ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جناب، بالکل. آپ کا جو موقف حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان نہیں تھا، اس حوالے سے کچھ کلام کرنا تھا. جی سر بولیں، کیا کلام کرنا ہے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، اور کئی ساری آیات مبارکہ بھی ان کے حق میں نازل ہوئی جن کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے. آپ کی طرف سے جو موقف اپنایا جاتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، اس کی آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آؤ تو ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اور آپ اس دلیل کو لے کے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے، لہٰذا ان کا ایمان ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے کلام کرنا تھا آپ سے. دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک ان کے اسلام اور ایمان کا تعلق ہے تو ہمارے پاس ایک دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بہت دلائل بہت زیادہ ہے. جیسے پچھلے ہفتے گفتگو ہوا تھا حدیث قرطاس کے متعلق، ٹھیک ہے نا، اور ان کی تراویح کے متعلق. تراویح بدعت ہے، دین میں بدعت داخل کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. بیعت توڑنے والا جہنمی ہے، اور وہ جو بیعت توڑ دیا ان لوگوں نے، ان کے جہنمی ہونے کا ثبوت ملتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حرمتی کرنا مختلف مقامات پر. جہاں تک سورہ حجرات کا تعلق ہے، کیونکہ ان سے آپ کے اکابر سے گفتگو ہو چکی ہے. پیر جمیل صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، نوری صاحب، علامہ نوری صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے. آپ کے اکابر سے گفتگو ہو چکی ہے، اور آپ کے اصاغر سے بھی گفتگو ہو چکی ہے. آپ کے فرقے کے بہت سارے لوگوں نے گفتگو کیا. تو کیونکہ یہ گفتگو بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس لیے ہم جو ہیں اس سے مزید ابھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں سیر حاصل بحث ہو چکا ہے. دوسرے کسی موضوع کا انتخاب کریں، کیونکہ ہمارے پاس ان کے عدم اسلام کا ایک دلیل تو نہیں ہے، بہت سارے دلائل، ٹھیک ہے نا. کسی اور موضوع کا انتخاب کریں گے تو آپ سے گفتگو کریں گے. سورہ حجرات پہ آپ سے گفتگو نہیں کریں گے. سورۃ حجرات نہیں، آپ کے پاس دلیل ہی ان کے ایمان نہ ہونے کی وہی ایک بات ہے. دلائل آپ کے ہمارے پاس بہت دلیل، جی دلائل بہت ہیں. ایمان نہ ہونے کی آپ کے پاس جو دلیل ہے تو وہ تو صرف نہیں، عرض یہی ہے کہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے، دلائل بے شمار ہیں. اگر چاہیے تو میں کچھ گنوا دوں آپ کو. جی باقی دلائل دیں ایمان نہ یہ آپ ہونے کے عدم فہم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے. جی ہمارے پاس ایک دلیل نہیں ہے. ان کے افعال ایسے ہیں کہ ان کے افعال میں آپ کو بے شمار ایسے ملیں گے کہ ان کا عدم اسلام، عدم ایمان ان سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صاحب آپ ایک بات توجہ فرمائیں جی سر. کہ اس کافر کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ایمان لے تو اس کے بعد وہ کافر کب ہوتا ہے؟ کیا کسی عمل سے کافر ہو جاتا ہے، عقائد و نظریات سے کافر ہو جاتا ہے، یا سراسر صاف واضح الفاظ میں اس بات سے انکار کر دے اس سے کافر ہو جاتا ہے؟ کافر کس بات سے ہوتا ہے بندہ؟ کافر ہو جاتا ہے کہ ایسی چیز، مسلمان ایک شخص جو کلمہ اس دفعہ اس نے پڑھ لیا ہے، اس کو کب کافر کہتے ہیں مسلمان؟ کافر اس وقت کہتے ہیں کہ اس سے ایسے حرکت سرزد ہو جائے جس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کا کرنے والا، اس کا کہنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ سب کے نزدیک کافر ہے، چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھے. ابھی قادیانی حضرات سب کلمے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مساجد بھی ہیں ان کے پاس، لیکن آپ سب کہتے ہو کہ وہ کافر ہے. کیوں کہتے ہو کافر حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ان سے حرکات ایسی سرزد ہوئی ہیں نا. دنیا میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے آپ کے مفتیوں نے ان کی تکفیر کی ہوئی ہے، فلان شخص کافر ہے، فلان شخص کافر ہے، اس کی بیوی اس پہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایسے حرکات سرزد ہوئی ہیں کہ ان سے مسلمان کہتے ہیں جس سے حرکت سرزد ہو جائے تو یہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان سے کیا ایسے کا کام سرزد ہوئے جس سے ان کا ایمان چلا گیا؟
آپ میں نے پچھلے ہفتے، ایک منٹ یہ شیخ صاحب، یہ چانڈیو صاحب تیار ہو گیا نہیں ہوا ہے اپنے قلندر بھائی؟ اس کا لائٹنگ کا ایشو ہے، ابھی وہ کیمرہ لگا رہا ہے. ہاں اب تیار ہے، امید ہے. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بس 2-3 منٹ لگیں گے. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب تو آپ ہمارے یہاں پہ مناظرات کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے متائن یا کسی شیخ کتب کو دیکھ لیں کہ ابوبکر عمر کے کیا متائن ہیں شیعوں کے نزدیک. مثلا ابھی پچھلے ہفتے ہمارا گفتگو ہوا تھا آپ کے ایک مولوی صاحب سے حدیث قرطاس پر، ٹھیک ہے نا. دیکھ لیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ خود دیکھ لیں وہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث باندھتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا ہے، خلیفہ کہلاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن مجید کا واضح فرمان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت سارے متائن. تراویح کوئی نماز نہیں، ان لوگوں نے تراویح بنا دی، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلایا، بی بی سلام اللہ علیہ کے فدق پہ غصب کیا. بہت سارے متائن ہیں بھائی، ایک دو تو نہیں ہے. ان اعمال سے بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. آپ نے جو تراویح کا ذکر کیا اور وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ والی آیت مبارکہ ذکر کی، یہاں آیت مبارکہ کا اصل مقصود تو کچھ اور ہے کہ حکومتی سطح پر جو شخص اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرے وہ شخص ایسے ہے جیسے کوئی نہیں اپنے سے نہ بناؤ آپ، حکومتی سطح پر من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. جو کوئی فیصلہ نہ کرے، جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے کتاب کے مطابق اور سنت کے مطابق، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اور حکومتی سطح پر کس نے ان کو حکومت دیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلافت دیا تھا کہ تم میرے بعد خلیفہ بننا؟ تو پھر کافر ہوئے نا. جب اللہ اور رسول نے خلافت نہیں دیا، ان کو خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، تو کیوں یہ خلیفہ بن گئے؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے خود کہتے ہیں جو حکومتی سطح پر اللہ ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ اسی کو مانتے ہیں. تو کب اللہ نے عمر کو خلیفہ بنایا یا ابو بکر کو بنایا، عثمان کو بنایا؟ نہیں بنایا نا. اللہ تو نے امیر المومنین علیہ السلام کو بنایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. خلیفۃ اہل بیت علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام. اس کو کس نے خلیفہ بنایا تھا؟ کسی نے نہیں بنایا تھا نا. اور عبد الحلیم صاحب میرے خیال میں فریز ہے. کیا ہوا اپنے چانڈیو صاحب کا؟ تیار ہو گیا نہیں ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا ہے. ابھی وہ طارق بھائی بھی آئے نا، آپ کہتے ہیں طارق صاحب نہیں آتے، ہم سے پوچھتے ہیں بھائی وہ آ گئے، کیا چکر ہے؟ ابھی آ گئے بھائی.